سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز جماعت میں اوپر کی منزل میں جماعت کا کیا حکم ہے؟ نماز جماعت میں اوپر کی منزل میں نماز جماعت پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، نماز جماعت کی اگر آپ ٹاپک میں جائیں گی، احکام نماز جماعت، وہاں پہ کچھ شرائط بیان کی ہیں، جماعت کے لیے کچھ شرائط بیان کی ہیں کہ مثلا فرض کریں حائل نہیں ہونا چاہیے، یعنی مردوں اور عورتوں کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہیے، معذرت مردوں اور مردوں کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کے درمیان چل جاتا ہے۔ یا مثلا فرض کریں کہ آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ اور آپ کی پیشانی رکھنے کی جگہ وہ اوپر نیچے 4 انگلیوں سے زیادہ، ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح کی اور کچھ شرائط ہیں۔ انہی میں ایک شرط یہ آتی ہے کہ اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا امام اوپر ہو اور مامومین نیچے ہوں، مثلا امام اونچی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے اور ماموم جو ہے وہ نیچے موجود ہوں۔ اب کہاں کہ آپ کو میں مثال دوں، مثلا فرض کریں کہ اگر کوئی، اب میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، سولہ بازار کی تو میں مثال دے سکتا ہوں لیکن یہاں کی مثال اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ فرض کریں کہ کوئی امام بارک کوئی مسجد ایسی ہو کہ اس کا صحن وین ہے، مسجد ہے، صحن ہے، پھر سیڑھیاں ہیں، اور نیچے اگر جمکران گئے ہوں آپ لوگ، یاد آیا مجھے، بہت سی خواتین گئی ہوں گی جمکران، شب جمعہ بہت رش ہوتا ہے اور شب بدھ بہت رش ہوتا ہے وہاں پر، خاص طور پہ شب بدھ ایک رسم چلی ہوئی ہے مخصوصی کی، تو اس میں نماز میں رش زیادہ ہوتا ہے۔ اب وہ ہال ہے جہاں پہ نماز ہو رہی ہے، پھر تھوڑا سا سیڑھیوں کا حصہ ہے، پھر سیڑھیاں ہیں، پھر نیچے صحن ہے۔ حالانکہ امام فرض کریں اوپر والے حصے میں ہو اور مامومین نیچے ہوں، تو یہاں پہ امام اوپر ہے اور ماموم نیچے ہیں۔ اس کو جو ہے ایک یہ صورت بنتی ہے، ایک اس کے برعکس صورت بنتی ہے کہ امام نیچے ہو اور ماموم اوپر ہو۔ یہ جو فلورز کا مسئلہ ہے جو پوچھا گیا ہے سوال، وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ امام نیچے ہے، مثلا آپ فرسٹ فلور پہ کھڑی ہوئی ہیں، کھارا در کی مسجد فلورز والی مسجد ہے، 3-4 طبقے ہیں اس کے، یا بعض جگہوں پر ممکن ہے ویسے طبقات نہ ہوں مسجد میں، لیکن مثلا عورتوں کے لیے اوپر کے حصے پہ انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہو، نیچے مرد اوپر عورتیں۔ تو آیا یہ اوپر نیچے والی صورتوں میں مرد یعنی امام اوپر ہو اور مقتدی نیچے ہو، یا برعکس مقتدی اوپر ہو اور امام نیچے ہو، تو جماعت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ یہ اصل مسئلہ یہاں پر آتا ہے۔ تو یہ 2 شرطیں الگ الگ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط جو انہوں نے بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ امام کے کھڑے ہونے کی جگہ ماموم کے کھڑے ہونے کی جگہ سے نیچی اگر ہے تو اشکال نہ دارد، یعنی امام اگر نیچے ہے اور ماموم اوپر ہے، اب وہ چاہے مثلا فرض کریں، اب اوپر کتنا ہو سکتا ہے یہ بھی میں عرض کرتا ہوں، لیکن اگر امام نیچے ہے اور ماموم اوپر ہے، اس میں اتنی مشکل نہیں ہے جتنی مشکل اس میں ہے کہ امام اوپر ہو اور ماموم نیچے ہو۔ جو جمکران کی مثال دی وہ یہ والی مثال ہے کہ امام اوپر ہے اور مامومین مثلا صحن میں آ گئے ہیں اور نیچے آ رہے ہیں، تو اس میں زیادہ مشکل ہے۔ وہ 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے امام کی جگہ، یعنی پیش نماز جو مقتدی جو نیچے ہیں، تو وہ اگر بہت زیادہ نیچے ہیں، مثلا فرض کریں آدھا فٹ میں نیچے ہیں، تو یہ مشکل ہو جائے گی، جماعت صحیح نہیں ہوگی۔ وہ 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ نیچے، البتہ انہوں نے صرف اتنا لکھا کہ ناچیز بہت کم مقدار میں اگر اوپر ہے تو چل جائے گا، ماموم نیچے اور امام اوپر اگر بہت کم مقدار میں ہو تو چل جائے گا۔ حالانکہ بہت سی جگہوں پر اس کو 4 ملی ہوئی انگلیوں کے برابر، جو میں نے ابھی کھڑے ہونے کی بھی مثال دی نا، مثلا پیشانی کی جگہ اور پیروں کی جگہ میں 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے میں 4 ملی ہوئی انگلیاں بول رہا ہوں، ورنہ اصل جو تعبیر ہے ان کی وہ یہ ہے کہ بہت کم مقدار میں امام اوپر ہو ماموم نیچے ہوں تو یہ چل سکتا ہے۔
لیکن وہ جو سین والی مثال میں نے دی وہ تو ٹھیک ٹھاک نیچے ہو جاتے ہیں, اچھی خاصی سیڑھیاں ہیں اور پھر سین ہے نیچے, تو وہ تو جماعت باطل ہو جاتی ہے ویسے ہی. لیکن اگر آپ نے غور کیا ہو کبھی, اب خواتین ہمارے اتنے رسم نہیں ہے مسجدوں میں جانے کی, لیکن مرد جو جاتے بھی ہیں تو وہاں پر اگر انہوں نے غور کیا تو نارملی جب مجمع والی جماعتیں ہوتی ہیں تو جہاں پر امام کھڑا ہوتا ہے وہ ہالو پلیس ہوتی ہے, اس کے اوپر مثلا ایک تختہ رکھا ہوا ہوتا ہے یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ نارمل دنوں میں جب لوگ کم ہوتے ہیں وہ اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں, لیکن جب رش ہو جاتا ہے اور بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ لوگ نیچے تک پہنچ جائیں تو نارملی پھر امام نیچے چلا جاتا ہے, یعنی اس تختے کو اٹھا دیتے ہیں. وہ کم و بیش ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہیں پہ کم کہیں پہ زیادہ. اب وہ جو سین ہے وہ کتنا نیچے ہے اس سطح سے, تو بعض جگہوں پر مثلا ممکن ہے پیش نماز کے کندھے جتنا وہ نیچے اندر گھسا ہوا ہو, اور اس کو جو نیچے کرتے ہیں اس کی وجہ یہ کیونکہ دیکھیں مقتدی اوپر ہوں امام نیچے ہو, میں نے کہا نا اس میں اتنی مشکل نہیں ہے. لہذا کیا ہوگا مثلا جو اوپر والے ہیں وہ اوپر ہیں امام نیچے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن اس کو نیچے کرتے ہیں تاکہ وہ جو سین والے لوگ ہیں ان کی نماز صحیح ہو جائے. یہ محفل شاہ خراسان میں بھی یہ ایسا ہی ہے صورتحال کہ عید کی نماز ہوتی ہے یا کوئی بڑے دنوں کی جو نمازیں ہوتی ہیں اس میں لوگ سڑک پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, سڑک میں اگر آپ کے ذہن میں کبھی گئے ہوں آپ لوگ اس طرف تو کچھ سٹیپس ہیں, پھر سین ہے, پھر مسجد ہے, ٹھیک ہے نا. تو مسجد میں نارمل جب نماز ہوتی ہے تو پیش نماز اوپر ہوتے ہیں, لیکن جب رش والے دن ہوتے ہیں جب سڑک تک لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اندر سے ہالو ہے تو پیش نماز نیچے چلے جاتے ہیں اور پھر نیچے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں تاکہ وہ اوپر نہ ہوں اور وہ نیچے نہ رہ جائیں, کیونکہ تھوڑے بہت اوپر نیچے کو مانا ہے لیکن یہ جتنا فاصلہ ہو جاتا ہے وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کافی نہیں ہوتا. لہذا باہر والوں کی جماعت باطل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے, اس کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے پھر وہ پیش نماز کو اندر ڈال دیتے ہیں اس ہالو کے اندر. یہ تو اس طرف سے. لیکن اگر الٹا ہو کہ پیش نماز اوپر ہو اور یہ نیچے, تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا بہت چل جائے گا, اس سے زیادہ نہیں چل سکتا. اب جو مسئلہ ہے اصل اس کا کہ یہ اوپر والے اب کتنا اوپر ہو تو چل جاتا ہے. مثلا امام نیچے, فرض کریں امام یہاں کھڑا ہوا ہے, میں یہاں کھڑا ہوں, اتنی اونچائی پر ہوں, یہاں سے مراد ٹیبل پہ نہیں, یعنی اتنی اونچائی پر, درست. اللہ یہ اتنی اونچائی چلے گی, یا امام وہاں کھڑا ہوا ہے, میں فرض کریں فرسٹ فلور پہ کھڑا ہوں. ایک قانون دیا انہوں نے, ایک معیار دیا ہے کہ اگر اس معیار پر پورا اترتا ہو تو اتنا اوپر بھی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اگر یہ تیسرے فلور پہ بھی کھڑا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. آغا خوئی اور آغا خمینی علیہم الرحمہ دونوں نے ایک فلور سے زیادہ کے اوپر اشکال کیا ہے, دونوں کا اشکال ہے, آغا خوئی کا بھی آغا خمینی کا بھی. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک فلور سے زیادہ اوپر ہو جائے مجمع تو اس جماعت کے صحیح ہونے میں اشکال ہے. لیکن آغا سیستانی نے کوئی اشکال نہیں کیا. انہوں نے ایک کرائٹیریا دیا, کہتے ہیں جب تک یہ کہلائے کہ یہ ایک ہی اجتماع ہے, اجتماع واحد, اگر یہ ایک ہی اجتماع کہلا رہا ہے تو ٹھیک ہے. مثلا فرض کریں امام نیچے کھڑا ہوا ہے, آپ اکیلے ہیں اور اوپر کھڑے ہوئے ہیں, ممکن ہے کہ شاید یہ اجتماع نہ کہلائے, لیکن اگر رش ہے, سارا اتصال چل رہا ہے, اوپر تک لوگ جا رہے ہیں, دوسرے فلور پہ, تیسرے فلور پر, اور یہ عرفی طور پر ایک ہی اجتماع کہلا رہا ہے, تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, دوسرا ہو یا تیسرا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آپ سوچیں ایک مقتدی تیسرے فلور پہ کھڑا ہوا ہے اور امام گراؤنڈ فلور پہ کھڑا ہوا ہے, کتنی اونچ نیچ ہو گئی. کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, امام اگر نیچے ہے اور مقتدی اوپر ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ ایک ہی اجتماع کہلا رہا ہے. ہاں اگر یہ اجتماع نہ کہلائے ایک ہی, مثلا فرض کریں, اللہ ایک مثال بناؤں, گراؤنڈ فلور پہ, فرسٹ فلور پہ, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلور, 3 فلور ہیں مسجد کے. گراؤنڈ فلور پہ بھی لوگ موجود ہیں, فرسٹ پہ بھی موجود, سیکنڈ چھوڑ کر کوئی رینوویشن ہو رہی ہے اس کو کاٹ دیا اور تھرڈ پہ چلے گئے لوگ, تو یہ ممکن ہے وہ تھرڈ والے اور یہ فرسٹ اور گراؤنڈ والے یہ ملا کر اجتماعی طور پر ایک اجتماع نہ کہلائے, کیونکہ بیچ میں بہت گیپ آ گیا, تو یہ مشکل ہو جائے گا اوپر والوں کی جماعت کا صحیح ہونا. لیکن اگر متصل ہو اور چلتے جا رہے ہوں اور ایک ہی اجتماع کہلائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, پھر ان کی جماعت صحیح ہو جائے گی. یہ تو ایک مطلب. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله